دیکھیں، آپ کا تو یہ سوال غلط ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو استعارہ ہے نا، وہ ایک غیر جمہوری ماحول کو بیان کرتا ہے، اور عمران خان جو ہیں ان کے منہ سے آپ نے کبھی جمہوریت کا لفظ نہیں سنتے، کبھی نہیں سنیں گے کہ نہیں ہم یہ سنا، نہیں جمہوریت کے لیے سنا۔ کر رہے ہیں۔ وہ پتہ ہے کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کبھی نہیں ان کے منہ سے سنیں گے کہ میں عوام کی طاقت اور جمہوریت کو بحال کروں گا، کیونکہ وہ اگلے ہی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو میرا ساتھ دینا چاہیے، الیکشن فوج کرا لے، مجھے آرمی چیف کا فون نہیں آیا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں۔ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت ہے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت نہیں ہے، ان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت ہے جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا۔ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بولتے ہیں کہ جس نے ان سے پینگیں بڑھائی، ٹھیک ہے، اور وہ وعدے وعید ادھر کیے اور ناتا کہیں اور جا کے جوڑا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک بے وفا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں کہ جنہوں نے ان سے بے وفائی کی۔ ہی از لائک اے جلٹڈ لور۔ وہ کوئی سیاسی سوچ نہیں رکھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نہیں انل منکر، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ یہ کیا ایک خناس ہے جو ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حق اور سچ وہ ہے جو عمران خان بولتا ہے۔ ان کے نزدیک حق کون ہے؟ ضیاء الحق حق ہے، مشرف حق تھا، باجوہ حق تھا، فیض حق تھا۔ باجوہ جو ہے وہ ان کا ولن ہے، فیض ان کا ہیرو ہے۔ وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کرتے ہیں؟ ان کی وہ سیاسی گرومنگ ہی نہیں ہوئی، ان کی تربیت اس سیاسی انداز سے ہوئی نہیں کہ جو سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف شہرت دیکھی ہے۔ تو آپ کہہ رہے تربیت کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے زندگی میں صرف شہرت دیکھی ہے اور اقتدار دیکھا ہے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ سیاست نہیں کی۔ ان کی جو 22 سالہ جدوجہد کا جو وہ ذکر کرتے ہیں، وہ ڈرائنگ رومز کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، جنرل مشرف سے سیٹیں مانگتے رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کے اندر جا کے جو تقریریں کی، کرپشن کے خلاف اسلام کا جو نعرے بلند کیے، ریاست مدینہ کی جو باتیں کی، ان کو موقع ملا 3.5 سال اقتدار میں رہنے کا۔ انہوں نے کون سی ایسی سیاسی مثالیں قائم کی ہیں، ڈیموکریٹک جمہوری مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہیں کہ میں تبدیلی لے آیا ہوں؟ انہوں نے تو بلکہ جو اعترافات کیے ہیں وہ تو باعث ننگ اور باعث شرم ہے کہ میں ایجنسیوں کی مدد سے قانون سازی کرواتا رہا ہوں۔ ایجنسیاں میرا فون بھی ٹیپ کرتی ہیں، وہ تو بڑا سیکورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بعد میں پھر کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے کہ باجوہ میرے فون ٹیپ کرتا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، اور یہ جو وہ مزاحمت کر رہے ہیں وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں کر رہے، نہ ہی ان کے منہ سے آپ نے یہ لفظ کبھی سنا ہوگا۔ وہ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اب میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ سکتا ہوں۔ تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ تو پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ اگر صرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے نظریات صحیح کر لیتے تو ہم جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر ان کے ذہن میں ایک فطور ہے، ایک فتنہ ہے کہ جس کے مطابق عوام کی پاپولیرٹی کو وہ استعمال کرتے ہوئے فوج کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 کروڑ ووٹ ان کی جیب میں اگر ڈال بھی دیے جائیں تو وہ پھر بھی 6 لاکھ بوٹوں کی
مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے. تو ان کے لیے عوام کی ووٹ کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ کی ابھی بھی زیادہ اہمیت ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے وہ ایک وزیر دفاع ہوتے تھے پرویز خٹک، انہوں نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ چین آف کمانڈ بھی اسٹیبلش کریں جو آئین کے اندر ہوتی ہے.